السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علیم الحق حقی صاحب کا ناول عشق کے عین کی 7ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم آج کی 7ویں قسط کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وہ دن اور رات الہی بخش کو کبھی نہیں بھولا جو اس نے مزدوروں کے ساتھ گزارا تھا۔ اس نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا، زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت دیکھی تھی۔ محبت؟ بس اسی بات پر وہ جھنجھلانے لگا۔ کیا مصیبت ہے، جس چیز سے بھاگ کر وہ کراچی آیا ہے وہ یہاں بھی موجود ہے۔ اسے یاد آیا، ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا، محبت تو سبھی کرتے ہیں بیٹے، اور جو لوگ خود سے نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے۔ اچھا یہی ہے کہ محبت کی عادت ڈال لے، اس سے اللہ بھی خوش رہتا ہے اور اپنا آپ بھی۔ جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے، بہت تکالیف اٹھاتا ہے۔ مزدوروں نے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شاید وہ محبت ان کی ضرورت تھی، ان کا روزگار، ان کے مفادات، ان کے دکھ سکھ جو مشترک تھے، پھر بھی وہ تھی تو محبت ہی، ورنہ انہیں قاسم کے لیے اتنا کچھ کیا کرنے کی ضرورت تھی۔ وقت نکل گیا تھا، قاسم اب ان کے لیے بیکار تھا، انہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس سے کوئی غرض نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ محبت، ہاں وہ محبت ہی تھی۔ الہی بخش کو اعتراف کرنا پڑا۔ قاسم کے سبزی فروٹ کے لیے پیسے تو اس نے بھی ملائے تھے، تو کیا یہ بھی محبت تھی؟ ہرگز نہیں۔ انسیت؟ یہ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں؟ بہت غور کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس کی خودداری، اس کی انا کا معاملہ تھا۔ اسے مزدوری کیے بغیر اجرت دی گئی تھی جو اصرار کی وجہ سے اسے لینی پڑی تھی۔ وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا کہ کسی بھی بہانے اس میں مزید اپنی رقم لا کر انہیں لٹا دے، اور بہانہ موجود تھا۔ الہی بخش کو مایوسی ہوئی، کیا وہ محبت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کبھی اس نے کسی سے محبت کی ہو، لیکن نہیں۔ اسے تو شاید ماں باپ سے بھی محبت نہیں تھی۔ کراچی آنے کے بعد اس نے ابا کو صرف ایک خط لکھا اور گھر کے لوگ اسے کبھی یاد نہیں آئے تھے۔ وہ یہاں خوش تھا۔ اس دن کے بعد سے محبت الہی بخش کے سر پر سوار ہو گئی۔ صبح سویرے اپنے ٹھکانے پر آ کر بیٹھتا تو گرد و پیش کی ویرانی اور اپنی تنہائی میں وہ محبت اور عشق کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اسے باپ کی باتیں یاد آتی، گرد و پیش میں زندگی بیدار ہوتی تو وہ چونکتا اور اس بات پر غور کرتا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے بارے میں کیوں سوچتا رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ محبت ہی کر لے۔ در حقیقت وہ خوف زدہ تھا۔ باپ کی بات کے حوالے سے اسے خوف آتا تھا، کیا محبت نہ کرنے کی سزا میں اسے ایسی محبت ہوگی جو اسے مجبور اور بے بس کر دے گی؟ وہ یہ سوچتا اور لرز جاتا۔ وہ عشق اور محبت سے گھبرا کر ہی تو گھر چھوڑ کر بھاگا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے پردیس میں محبت ہوگی جس کے سامنے وہ بے بس ہو جائے گا، اور یہ محبت کے خلاف مزاحمت کا رد عمل ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا۔ لیکن یہ عشق کہاں، کس جگہ، کس انداز میں ہوا، اور اس پر مزید حیرت کی جا سکتی ہے۔ الہی بخش کو ایک بڑا کام ملا تھا جو اس نے 4 دن میں نپٹایا تھا۔ اجرت کے علاوہ انعام بھی ملا تھا، لہٰذا جیب بھری ہوئی تھی۔ وہ بے فکروں کی طرح مست بیٹھا تھا۔ صبح سے کام نہیں ملا تو اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس روز وہ کام کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، البتہ کام مل جاتا تو وہ انکار بھی نہ کرتا۔ یہ مزدوری کے اصول کی بات ہے، ورنہ دل تو اس کا یہی تھا کہ اس روز گھر بیٹھ کر آرام کرے، 4 دن کی تھکن اتارے، لیکن اپنے کام میں نوکری سے زیادہ پابندی کرنا پڑتی ہے۔ الہی بخش جانتا تھا کہ یہ آزادی کی قیمت ہے، اس لیے وہ معمول کے مطابق
اپنا محنت کا شوکیس لگائے بیٹھا تھا۔ شام ہو گئی تھی، تارک روڈ کی رونق اپنے شباب پر تھی۔ الہی بخش کو یہ وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ عام طور پر وہ اسی رونق کی خاطر دیر تک رکا رہتا تھا۔ کسی دن تھکن بہت زیادہ مجبور کرتی تو شام کو جلدی گھر چلا آتا، ورنہ رات کا کھانا کھا کر ہی جاتا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق نظریں جھکائے بیٹھا تھا، نظریں وہ کم ہی اٹھایا کرتا تھا۔ اچانک اسی جگہ جہاں اس کی نظریں جمی تھی ایک شاپنگ بیگ گرا، اور اس طرح گرا کہ اس کی تمام چیزیں بکھر گئی۔ کچھ کپڑے تھے، کچھ بال پین اور کچھ ایسی چیزیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ساتھ ہی ایک سریلی آواز سنائی دی، او مائی گاڈ! الہی بخش نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، عمر 18-19 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کا چہرہ کندن کی طرح چمکتا دمکتا ہوا تھا، آنکھیں کٹوروں کی سی تھی، نقوش ایسے تھے جیسے بڑی نزاکت اور نفاست سے تراشے گئے ہوں۔ بلائی ہونٹ کے اوپر پسینے کے قطرے کی یوں بوند چمک رہے تھے جیسے صبح کے وقت گلاب پر شبنم، اور جسم جیسے سانچے میں تیار کیا گیا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ یوں کھلے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی تک پکار رہی ہو، او مائی گاڈ! الہی بخش اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ اسے اس لڑکی کے سوا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ رنگ کے ڈبے اور برش لگائے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے۔ وہ زمان و مکان سے ماورا ہو گیا تھا۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ اٹھاؤ نا! اس آواز نے الہی بخش کو چکا دیا۔ پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں پر برہمی تھی۔ الہی بخش کو احساس ہو گیا کہ جس طرح وہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ لڑکی کی ماں نے دیکھ لیا تھا، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات تھی جو اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لی۔ اب اس کے سامنے لڑکی کی بکھری ہوئی چیزیں تھیں۔ وہ شرمسار تھا کہ اس نے ایسی معیوب حرکت کی۔ ابھی سمیٹتی ہوں ممی، اس نے لڑکی کی سریلی آواز سنی۔ اگلے ہی لمحے لڑکی جھکتے ہوئے خود اس کی نظروں کے فوکس میں آئی، اور یوں آئی کہ اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ لڑکی کا آنچل ڈھلک گیا تھا، جیسے دہکتے ہوئے لفظوں کی کوئی کتاب کھل گئی تھی۔ وہ نظارہ الہی بخش کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اسے اچھا بھی نہیں لگا، لیکن دل چاہا کہ دیکھتا ہی رہے۔ اسے اپنے کانوں کی لویں انگارہ ہوتی اور چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ تپش سے گھبرا کر اس نے نظریں اٹھائی تو سامنے لڑکی کی ماں کی شرربار نگاہیں تھیں۔ وہ گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہوا۔ جانے کب تک وہ یوں ہی سامنے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ نظریں ہٹی تو اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں کب کی جا چکی ہیں۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور نظریں جھکا دیں، لیکن اس کا اطمینان وقتی ثابت ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی نظروں کے سامنے لڑکی کا چہرہ ابھر آیا، اور وہ جیسے تصور نہیں جیتا جاگتا سانس لیتا چہرہ تھا۔ وہ ہاتھ بڑھائے اور چھو لے۔ اس نے سر جھٹکا تو لڑکی کی ماں کی شرربار نگاہیں سامنے آ گئیں۔ اس نے گھبرا کر سر گھمایا تو وہ نظارہ سامنے آ گیا جس کی تپش وہ اب بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اسے جھٹکنے کے لیے پلکیں جھپکی تو لڑکی کا چہرہ پھر سامنے تھا۔ اب تو ان تینوں جھلکیوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ پھر ان میں سے شرربار نگاہوں والی جھلک جیسے کسی خودکار طریقے سے خارج ہو گئی، اور کچھ دیر بعد صرف لڑکی کا چہرہ رہ گیا جو نظروں کے سامنے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ایک راہگیر سے وقت پوچھا۔ سن کر اسے یقین ہی نہیں آیا کہ 8:15 بج چکے ہیں، لیکن یہ سچ تھا کہ رات ہو چکی تھی۔ الہی بخش کو حیرت اس پر بھی تھی کہ اسے اب تک بھوک نہیں لگی۔ عام طور پر وہ 8 بجے کھانے سے فارغ ہو جاتا تھا، اور یہ بات تو بالکل ہی ناقابل یقین تھی کہ اس نے اتنا وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے صرف وہ چہرہ دیکھتے گزار دیا ہے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے تصور میں تو کبھی اماں اور ابا کے چہرے بھی نہیں آئے تھے۔ بہرحال وہ اٹھ گیا۔ یہ بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ بھوک نہیں تھی، پھر بھی وہ ہوٹل میں چلا گیا۔ بھوک ہو نہ ہو، کھانا ضروری ہے۔ آدھی رات کو گھر میں بھوک لگی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، یہ سوچ کر وہ کھانا زہر مار کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن چند لقموں سے زیادہ اس سے کھایا نہیں گیا۔ یہ بھی غیر معمولی بات تھی، ورنہ بھوک اسے ہمیشہ بہت اچھی لگتی تھی اور وہ کھانا بھی طبیعت سے کھاتا تھا۔ پھر یہ بے رغبتی کیوں؟
جبکہ اس کی کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں تھی۔ پورا دن اس نے معمول کے مطابق گزارا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ کی طرح 12:30 بجے کھاتا تھا۔ ہر روز اسے شام 7 بجے بھوک لگنے لگتی تھی اور 8 بجے وہ رات کا کھانا کھا لیتا تھا۔ اسی الجھن میں وہ گھر پہنچ گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی انقلاب بن کر آ چکا ہے۔ گھر میں رہنے والے ساتھیوں سے بھی اس نے اس روز کوئی گپ شپ نہیں کی، ان کے ساتھ تاش کے لیے بھی نہیں بیٹھا۔ بہانہ اس نے یہ کیا کہ تھکن کی وجہ سے نیند ہے، لیکن در حقیقت اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں تو بس ایک ضدی چہرہ جم کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا اس چہرے کو تکتا رہا۔ اسے نیند بھی ہمیشہ سے بہت اچھی آتی تھی، گہری اور پرسکون نیند۔ ابا جب بھی اسے جگانے کی کوشش کرتے تو جھنجھلا جاتے۔ یہ لڑکا کیسا بے خبر سوتا ہے، وہ اماں سے کہتے۔ کوئی آ کر اسے کاٹ بھی ڈالے تو اسے پتہ نہ چلے۔ کیسی باتیں کرتے ہو، اماں خفا ہو کر کہتی۔ سوچ سمجھ کر منہ سے لفظ نکالا کرو۔ تو یہ اٹھتا کیوں نہیں؟ بچپن ہی سے مدہوش سوتا ہے یہ تو، اماں کہتی۔ اور یہ تو ایسا وقت پر سونے والا اور اٹھنے والا ہے کہ کانٹوں پر بھی لیٹ کر سو جائے۔ اور اب وہ مدہوش سونے والا، اپنے وقت پر کانٹوں پر بھی سو جانے والا الہی بخش وقت گزر جانے کے بعد بھی جاگ رہا تھا۔ تاش کی محفل کب سے ختم ہو چکی تھی، سب لوگ کب کے سو چکے تھے۔ رات کا مخصوص سکوت طاری تھا اور وہ کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھیں کھولتا تو بے چینی ہونے لگتی۔ وہ جھنجھلاتا اپنے بال نوچنے کو، سر پیٹنے کو جی چاہتا، بس آنکھیں بند کرنے سے سکون ملتا، اور آنکھیں بند کرتے ہی وہی چہرہ۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، رات کی سانسیں اکھڑتی گئیں، لیکن الہی بخش کو نیند نہیں آئی۔ وہ آنکھیں کھولتا تو جلتا کڑتا اور جھنجھلاتا، آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ اسے پرسکون کر دیتا، مگر پھر بے بسی کا احساس ستانے لگتا۔ اپنی خوشی سے جاگنے کی اور بات ہے، لیکن یوں وہ کبھی نہیں جاگا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے فجر کی اذان شروع ہو گئی اور یہ اس کے معمول کے مطابق اٹھنے کا وقت تھا، لیکن وہ اٹھا نہیں۔ یہ کیسی بے بسی ہے، اس نے دہرایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، مؤذن نے پکارا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، الہی بخش بڑبڑا رہا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں سو کیوں نہیں سکتا، یہ کیسی بے بسی ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ یہ سب کیا ہے، میں اتنا بے بس کیوں ہو گیا ہوں؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کیسی بے بسی ہے۔ مؤذن نے آخری بار اللہ کی کبریائی کا اور اس کے سوا کسی کے معبود نہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پوری کائنات ساکت ہو گئی۔ چند لمحوں کے اس سکوت نے الہی بخش کے اس سوال کا جواب دے دیا۔ اس کے کانوں میں ابا کی آواز گونجی، جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے، اور جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے، بہت دکھ اٹھاتا ہے وہ۔ تو یہ بے بسی اسی لیے ہے، الہی بخش نے خود سے کہا۔ اس لمحے اسے پوری طرح سے ادراک ہو گیا کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ محبت پہلی نظر میں، اور ایک ایسی لڑکی سے جس کا وہ کسی طرح سے ہمسر نہیں ہے۔ وہ دولت مند گھرانے کی فیشن ایبل لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک دیہاتی مزدور تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اسے باپ کی بات نہ ماننے کی، محبت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کی سزا محبت ہی کی شکل میں دی گئی ہے۔ اب وہ بے بس اور مجبور رہے گا، نہ اپنی مرضی سے کھا سکے گا اور نہ اپنی مرضی سے سو سکے گا۔ اچانک ہی طمانینت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سوچا یہ تو بس چند روز کی سزا ہے، اب وہ لڑکی کہاں مل سکے گی؟ وہ تو شاید زندگی میں کبھی نظر بھی نہ آئے۔ چند روز کے بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا، بلکہ ممکن ہے آج ہی۔ لیکن کوئی نامعلوم حس اسے بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیت الخلاء سے آنے کے بعد ٹینکی کے سامنے ہاتھ دھونے بیٹھا تو اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ وضو کر رہا ہے۔ احساس ہوا تو پہلے اسے حیرت ہوئی اور پھر پچھتاوا سر میں ڈنک مارنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ اسی وقت جاگتا رہا، پھر کیوں اسے نماز کا خیال نہیں آیا؟ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے۔ محبت اسے نماز کی طرف لے جا رہی تھی۔ دن یوں ہی سست روی سے گزرتے رہے۔ الہی بخش ہر روز اپنی امید کو آنے والی کل کے سپرد کر دیتا۔ اس کی دلیل معقول تھی،
جسے اب کبھی ملنا نہیں تھا، دل کب تک اس کی محبت میں گرفتار رہ سکتا تھا؟ کب تک آنکھیں اس ایک جھلک کے عکس کو بچا سکیں گی؟ مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ محبت کی دیوانگی ہر روز فزوں تر ہوئی جا رہی تھی، عکس آنکھوں میں گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے اسی طرح گزر گئے تو الہی بخش نے شکست تسلیم کر لی۔ اس نے مان لیا کہ بات اگرچہ آگے بڑھنے والی نہیں، لیکن یہ روگ عمر بھر کا معلوم ہوتا ہے۔ اسے احساس تھا کہ وہ خود بدل گیا ہے، اس کے معمولات بدل گئے ہیں، سب کچھ بے ترتیب ہو گیا تھا۔ بھوک لگتی تھی تو وہ کھانا کھا لیتا تھا، نہ لگتی تو نہ کھاتا۔ نیند آتی تھی مگر پہلے کی طرح نہیں۔ اب وہ بے سود ہو کر نہیں سوتا تھا، وہ خوش مزاج بھی نہیں رہا تھا، بہت کم امیز ہو گیا تھا، کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ گھر کے ساتھی بھی اس سے شاکی رہنے لگے تھے، مزدوروں کی ٹولی نے بھی اس میں تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ اس لڑکی کی دید کو 2 ماہ ہوئے تو الہی بخش نے شکست تسلیم کر لی۔ مزید 1 ماہ گزرا تو اس میں اور تبدیلی آئی۔ تسلیم کے بعد سپردگی کا مرحلہ آیا۔ اس نے خود کو اس محبت کے سپرد کر دیا جو خود اسے ناقابل یقین حماقت لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تنک مزاجی رخصت ہو گئی اور وہ آدم بیزار نہیں رہا۔ مزاج میں بلا کی نرمی اور حلیمی آ گئی، اس کا لہجہ نرم اور آواز شیریں ہو گئی۔ اس کی متحمل مزاجی بھی بڑھ گئی تھی۔ کم گو اور کم امیز وہ اب بھی تھا، مگر کوئی مخاطب ہوتا تو بڑی توجہ سے بات سنتا اور بے حد دھیان سے جواب دیتا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی تھی، اس سے آنکھ ملا کر بات کرنا اب آسان نہیں رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عموماً نظریں اٹھا کر بات ہی نہیں کرتا تھا۔ سب سے زیادہ مزدوروں کی ٹولی اس کی تبدیلیوں پر حیران تھی، وہی اسے سب سے زیادہ قریب سے دیکھ بھی رہے تھے۔ نظریں جھکا کر بازاری رونق سے لطف اندوز ہونے والا الہی بخش اب نظریں اٹھا کر اس رونق کو دیکھتا بلکہ ٹٹولتا تھا۔ وہ دور نزدیک کے ہر چہرے کو غور سے دیکھتا، جیسے اسے کسی کا خاص چہرے کی، کسی خاص شخص کی تلاش ہو۔ اگر اس کی نگاہوں میں معصومیت نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتے کہ تارک روڈ نے اسے خراب کر دیا ہے۔ پہلے تو وہ عورتوں کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا، حالانکہ دل میں گدگدی کرتے ہوئے گزرنے والی خوشبو اور چھو کر گزرنے والی لباس کی سرسراہٹوں کے سامنے مدافعت کرنا آسان نہیں تھا۔ اب وہ عورتوں، لڑکیوں کو خاص طور پر دیکھتا، مگر اس کی نظروں میں معصومیت اور ایک بے نام سے تجسس کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، کام میں اس کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ کام آتا تو وہ زیادہ مزدوری طلب کرتا۔ اس سے اندازہ لگتا کہ وہ کام کرنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ اٹھ کر ادھر ادھر گھومتا اور باتیں کرتا تھا، مگر اب وہ بس اپنی جگہ بیٹھا خریداری کرنے کے لیے آنے والوں کو تکتا رہتا۔ مزدور بہت متجسس تھے۔ نثار نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ ساری علامات عشق کی ہیں، ضرور اپنے محلے میں اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے۔ دوسروں کے دل کو بھی یہ بات لگتی تھی، مگر ایک بار الہی بخش کے ساتھ رہنے والا کرامت ان سے ملنے آیا تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ نثار نے کرامت سے بھی یہی بات کہی۔ نہیں جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کرامت نے شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہاں تو یہ صرف سونے کے لیے جاتا ہے، رات کو 9 بجے گھر پہنچتا ہے اور فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے، صبح 7 بجے یہاں آنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ اس نے تو کبھی کسی پڑوسن کی صورت بھی نہیں دیکھی، کسی پڑوسن سے عشق کیا کرے گا؟ نثار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ تو اسی ایک امکان پر تکیہ کیے بیٹھا تھا، وہ اس طرح رد ہوا کہ اس کی عقل ہی جواب دے گئی۔ چند لمحے کے بعد اس نے سنبھل کر کہا، تو پھر ہم لوگوں کا خیال ہے کہ یہیں پر کوئی چکر چلا ہے۔ کرامت نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ یہاں؟ نثار نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، یہ تو پیارے بھائی جادو نگری ہے، یہاں کوئی عشق نہیں کر سکتا۔ یہ تو ریتلا میدان ہے جہاں پھول نہیں کھل سکتے۔ پھول آتے ہیں، جادو سے یہ باغ بن جاتا ہے، پھول چلے جاتے ہیں تو پھر میدان اور ریت، یہاں عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ کام پر کس وقت آتے ہو؟ کرامت نے پوچھا۔ 9:30 بجے، زیادہ جلدی آ گئے تو 9 بجے۔ لیکن یہ بخشا، یہ تو 7 بجے گھر سے نکلتا ہے، 7:30 بجے یہاں آ جاتا ہوگا۔ اس وقت تو یہاں الو بول رہے ہوتے ہیں، مشتاق بولا۔ تو یہ بخشا یہاں اتنی دیر کیا کرتا ہے؟ کرامت نے سوال اٹھایا۔ میرا تو خیال ہے
ایسے ہی وقت میں یہاں کوئی چکر چلا لیا ہے اس نے؟ مگر یہاں تو کوئی ہوتا ہی نہیں، اچھو نے کہا۔ ارے یہاں فلیٹ بھی تو ہیں، کرامت نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن پورے دن میں تو اسے کسی فلیٹ کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا گیا، عباس بولا۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور نظر آتی۔ یہ بخشو ہے بہت گہرا آدمی، راز چھپانا اسے آتا ہے، نثار نے گہرا سانس لے کر کہا۔ خیر میں خود دیکھوں گا کسی دن۔ محفل برخاست ہو گئی۔ کرامت پھر کسی دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی عشق عین کی اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 8ویں قسط میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ حافظ محمد سلمان سیفی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔